بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم نے تراویح میں 12واں پارہ سماعت فرمایا ہے۔ اس میں سورۃ الہود مکمل ہوئی اور سورۃ یوسف جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الہود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کو مختصراً وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کا نام جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی دعوت اور ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جو ٹھکرایا اور ان پر جو عذاب آئے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا، اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ کمزور نظر آتے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا، شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ ابوبکر مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ الواقعہ نے، سورۃ المرسلات، سورۃ نبا اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں صورتیں میں ان کو پڑھتا ہوں، اس میں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا ان قوموں کے اوپر جو پکڑ آئی اس کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ ہود بھی ہے۔ تو اس میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ پچھلی صورت میں بھی یہ تذکرہ چلتا آ رہا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ ہے، ہم نے کل بیان کیا تھا سورۃ یونس، اور اس سے آگے اب یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ قرآنی صورتوں کا بھی آپس میں ایک ربط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک موضوع کو بیان کر رہے ہیں، اسی کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو سورۃ نوح بھی ایک پوری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کافر لوگ جو ہے مجھے مانتے نہیں ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ نبی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں اور خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر تم اللہ سے استغفار کرتے ہو، بخشش مانگتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں ایک مقررہ وقت تک یہاں پر مہلت دیے ہوئے ہیں، وقت دیا، یہ جو زندگی ہے 60-70 سال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی امتوں کی زندگیاں لمبی تھی، میری امت کی جو زندگیاں ہیں وہ 60-70 کے درمیان ہیں، بہت کم ہے جو اس سے زیادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جن کا ہم یہاں پر ذکر آگے آتا ہے، پورا واقعہ ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو تب ہزار 2,000 سال زندگیاں ہوا کرتی تھی، لمبی زندگیاں۔ تو فرمایا ہم ایک مقررہ وقت تک، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ دے دے اچھے کام کر لے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑنے والا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مشرکین عرب جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی کو پکڑا، اپنے ہاتھ پر ایسے مسلا اور پھونک مار کر اڑا دیا۔ کہا محمد کیسے اللہ ہمیں زندہ کرے گا، یہ تو ہم مٹی میں مل گئے۔ تو فرمایا جس نے اولا مرہ، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ ہے، والذی خلق السماوات والارض، اللہ کا تعارف کروایا۔ تم کہتے ہو کیسے زندہ کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کو کچھ بھی نہیں تھا پیدا کیا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے. فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ساری زندگی یا دنیا آسمان کیوں بنائے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائش کرے، امتحان کرے کون اچھے عمل کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کے آغاز میں بھی فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ان کی جو آخرت کے بارے میں ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہمیں کون پیدا کرے گا، اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ، یہ اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، جس نے بنایا ہے یہ سب. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میرا تھوڑی دیر کے لیے اگر عذاب ڈل جاتا ہے تو تمہیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، پوچھنے والا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتا ہے تو یہ نہ سمجھو لَيَقُولُونَ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا وقت ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ٹل گیا ہے اور ہم آزاد ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اللہ پکڑے گا تمہیں اور وہ وقت قریب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ سے روکتے ہو. یہ صرف اللہ کا انکار ہی نہیں کرتے تھے، قیامت، آخرت کا، اللہ کا، انبیاء کا، یہ لوگوں کو بھی روکتے تھے. اللہ فرماتے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. آج بھی یہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرنا. تو یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم دوسروں کے لیے اللہ کے احکامات میں تنگی کا باعث تو نہیں بنتے. جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہی مسلمان کو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین، مشرکین، کافروں کا طرز عمل ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے، مومن نہیں ہیں. اولئک لهم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین کے اندر اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون. اللہ فرماتے ہیں یہ نہ تو سنتے ہیں حق بات کو، نہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ میں کروں گا. وما كانوا یبصرون، اور یہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کیا؟ حق بات کو، نہ حق بات کو سنتے ہیں. کان ہے، سارا کچھ سنتے ہیں، دنیا کی بات ہے، لیکن حق بات کو سنتے سمجھتے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور اسی طرح ہود علیہ السلام کا، قوم عاد، سمود، لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ترتیب وار تذکرہ کیا ہے، اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بات کو، دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور انہیں صفحہ ہستی سے ختم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ. فرمایا نوح علیہ السلام نے، ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف. کیا؟ بے شک انہوں نے کہا میں تو ڈرانے والا ہوں، واضح. اور کیا دعوت دیتا ہوں؟ ایک ہی دعوت ہے، جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تو تمہارے اوپر دردناک عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ تم کس قدر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. کھلی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس قدر تم حد سے تجاوز کیے ہو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا. آگے سے ان کی قوم کا کیا جواب تھا؟ کہتے تھے یا نوح تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کر لیا ہے، بڑا تو نے ہمیں سمجھا لیا، ہم تیری بات کو نہیں مانتے. فاکثرت جدالنا، ہم نے بھی تیرے ساتھ بڑا متھا لگا لیا ہے، تھک گئے ہیں. اب کیا آگے سے کہا؟ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو وہ چیز لے آ جو ہمیں ڈراتا ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. فرمایا اب ہم تھک گئے، تو نے ہمارے ساتھ بڑا سر کھپا لیا ہے، اب ہمارے ساتھ اور بحث نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، جاؤ لے آؤ اپنے رب کو کہو اگر تم سچے ہو. اب جب ایک قوم چیلنج کر دیتی ہے اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کی غیرت، وہ نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اچھا
اور ان کے اوپر پوری ایک صورت ہے. جب تنگ آ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ ان کے اوپر آپ یہ عذاب مانگ رہے ہیں، یہ مانتے نہیں، 950 سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہوئے، نہیں سمجھ رہے، یا اللہ اب ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا. سورہ نوح 29ویں بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر ان کافروں میں سے کسی کا گھر بھی نہ رہنے دینا. یہ دعا کی. اور اللہ کے نبی جب دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا دنیا میں کہ وہ دعا کرے، میں ان کی وہ دعا دنیا میں وہ خواہش پوری کر دوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے محفوظ کی ہوئی. فرمایا میں اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اللہ سے دعا کیا کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام محمود ہے جہاں پر حضور نبی کریم اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ قبول بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شفاعت کا حقدار ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر، اے میرے رب نہ چھوڑنا، علی الارض زمین پر، من الکافرین ان کافروں میں سے، دیارا کسی کا بھی گھر نہ چھوڑنا. تو سارے تباہ ہو گئے. جیسا کہ آگے آئے گا اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا ان پر عذاب بھیجا، کوئی چیز بھی نہ بچی. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو نے دعا کر دیا ہے ابراہیم، اور یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ لے آ وہ جس کا وعدہ کرتا ہے، تو اب کیا کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے ہر چیز. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں سے. کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کی جیسے شان کو لائق ہے. اللہ کا علم، اللہ کے لیے یہ پوری کائنات سارا کچھ واضح ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق جو ہم تمہیں بتائیں گے ویسے بنانا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ ہر وقت ہر کام اللہ کی رہنمائی میں کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کشتی بنائی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اللہ کہتا ہے اب ہم ان کو غرق کرنے والے ہیں. ویصنع الفلک، اور جب وہ کشتی بن گئی، وکلما مر علیہ، لیکن اب ان منافقین، ان کافروں کا طرز عمل کیا تھا اس نبی کے ساتھ؟ جب بھی گزرتے کہتے یہ بیوقوف، نعوذ باللہ، یہ کیسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں، یہ ادھر تو پانی ہے ہی نہیں، سمندر ہے ہی نہیں، خشکی ہے، اور یہ کشتی بنا رہا ہے کہ یہ کہاں پر چلائے گا. مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کا. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا گندگی پھینک دیتے، کوڑا لا کر وہاں پر پھینک دیتے، قضائے حاجت وہاں پر کر دیتے، وہ رات کو جاتے کام کرتے ہوئے چھوڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا یہ تمہارے ساتھ مزاح کرتے ہیں نبی، ہم بھی ان سے کریں گے. پھر آپ یہ جو مزاح سمجھتے ہیں نا، ہم بھی ذرا ان کو مزاح سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ہم بھی تمہارے ساتھ مزاح کریں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مزاح ہی نہیں ہوگا، وہ حقیقت ہوگی. پھر یہ مزاح سمجھتے ہیں. کما تسخرون فسوف تعلمون، یہ عنقریب جان جائیں گے. من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، دنیا میں تو ذلیل و رسوا کرنے والا اللہ کہتے ہیں عذاب بھیجوں گا، یہاں پر بھی ذلیل کروں گا، اور قیامت کے دن بھی یہ ذلت کا ان کے لیے عذاب ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پھر اللہ کا حکم آ گیا، وہ وقت پورا ہو گیا. جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وفارت النور، زمین سے بھی چشمے پھوٹ نکلے پانی کے. تو پھر ہم نے کہا کل نحمل، اللہ نے کہا اے نوح سوار کر لے، فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑا جوڑا، نر اور مادہ، ساری چیزیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ، اپنے گھر والوں کو بھی مگر وہ جو ایمان نہیں لائے، جن پر میرا کلمہ سبقت لے گیا. وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا. 6 بیٹے تھے، 5 بیٹے ایمان لے آئے، ایک نہیں لایا. تو فرمایا ان پر ہمارا قول سچا آ گیا ہے، اب ان کو نہیں بٹھانا ہے. وَمَنْ آمن وما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بٹھا لے، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی دوران جب پانی بہت زیادہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹا جو نافرمان تھا تو کہا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی، اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا آ جا، ابھی بھی وقت ہے. بیٹا تھا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، انکار کرنے والے تو تباہ ہو جائے گا.
قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اب جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کا انکاری ہے، وہ آگے سے بہانے بڑے بنا ہے، میں یہ پناہ لے لوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ کہا آج کوئی نہیں، قال لا عاصم عاصم اليوم، آج کے دن کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، من امر اللہ، اللہ کا جو حکم ہے، الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ یہی مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت، تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے اور بالکل پانی بھرا ہوا ہے، موجیں بڑی بڑی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اللہ سے کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام، فقال رب ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا تھا، اس کو تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تم میرے ساتھ، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ قال یا نوح، اللہ نے پھر آگے سے کیا کہا، یہ ذرا اللہ کا جواب سنیے۔ ایمان جو ہے سب سے بہترین رشتہ جو ہے انسان کا، وہ ایمان کا ہے، اور جو خونی رشتہ ہے وہ بعد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وارث کافر نہیں بن سکتا، کافر بیٹا ہے، مسلمان باپ ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو مسلمان کسی کافر کا بھی وارث نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا اصل جو ہے جو تعلق ہے، رشتہ جو ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ میں آئے تو مواخات قائم کی، جو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو انہوں نے اپنے اصل سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعامل کیا۔ تو اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، غیر صالح۔ کیا مطلب؟ اللہ نے صالح بولا ہے کہ اعمال نیک نہیں ہے، تو لہٰذا کیا ہے، نجات نیک اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے قرآن مجید میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ برے کام کرتے رہیں تو معافی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے ہاں بات یہ بڑا ہے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی کی سفارش ہو ہی جائے گی، چلیں کچھ دن دوزخ میں تو انشاءاللہ نکل ہی آئیں گے، کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نکل آئیں گے۔ بھائی جہنم کے اندر ایک منٹ بھی چلا گیا تو وہ تو تباہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 سے 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ اگر ایک تھوڑا سا سوراخ ہی کر دیا جائے جہنم میں، پھونک مار دے نا، تو دنیا کا سارا سبزہ ہی ختم ہو جائے، اتنی تیز ہے۔ تو آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو نیک اعمال جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، فرمایا میرے سے آئندہ سے ایسی بات نہیں کرنی جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کتنا سخت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ، فوری اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں غلطی کر بیٹھا، میں نہیں مانگوں گا آئندہ سے، میں ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا ہمارا علم تو بہت ہی تھوڑا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو اچھی چیز کا سوال کریں، بری چیز سے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، فوری اللہ سے معافی، یا اللہ تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا، حالانکہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، باپ ہے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، اللہ نے کہا نہیں یہ اس کے ایمان نہیں لایا، 950 سال ہو گئے، میں اللہ کی توحید کو نہیں مانا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو فوری اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہیں میں گھاٹے کھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس کشتی کو جو سوار تھے ہم نے آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کو حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے پانی کو کہا ٹھہر جا، زمین کو کہا پانی کو نگل جا، آسمان کو کہا پانی تھم جا، تو وہ تھم گیا، پانی رک گیا، تو کہا وقیل بعدا اور وہ جا کر ٹھہر گئی، اور ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے، ظالم لوگ بہت دور کی دوری میں چلے گئے۔ وحملنا علی ذات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بھی فرمایا ہے وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیات فهل من مدکر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نشانی بنا چھوڑا ہے عقل والوں کے لیے،
نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، لہٰذا ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ دیکھیے حضرت ہود بھی کیا کہتے ہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح وہ نہیں مانے، ان کی بھی بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی کہا کہ ہم تمہارے اوپر بھی قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تیرے الہ ہے نا، ہم نے ان کو مانتے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور تیرے معبود کی طرف ہم آئیں گے نہیں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہا میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ، میں نے ان کو سمجھا دیا، یہ نہیں بات مانتے، تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اب تو ہی ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، جب نبی ہاتھ اٹھا دیں پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ہود اور ان کے جو ساتھی تھے اہل ایمان ان کو بچا لیا اور بقیہ سب کو تباہ کر دیا۔ اور کیا تباہی تھی ان کے اوپر، اللہ نے تیز ہوا کو بھیجا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سورۃ الحاقہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا، کیسی، اتنی تیز، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی طوفان۔ آج تھوڑی سی آندھی طوفان ہے نا، انسان کا دل دہل جاتا ہے، باہر شاں شاں کی شوکریں مارتی ہوئی آواز ہے، اور ہوا جو ہے اتنی تیز کہ بڑے بڑے درختوں کو اور گاڑیوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ طوفان، سونامی ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، تو اتنی تیز ہوا۔ تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا، اللہ کہتا ہے وہ قوم ایسے تھی، سَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ کھجور کا تنا بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت سخت اسٹریٹ ہوتا ہے، اور وہ جب گرتا ہے ہوا سے تو اپنے جڑ سے گرتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح وہ قوم بھی ایسے جیسے کھجور کے تنوں کی طرح گری پڑی تھی۔ اور مفسرین بعض نے لکھا ہے کہ وہ اتنے سخت جان تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی چیز نہیں ہلا سکتی، بڑے مضبوط ہیں ہم، جیسے آج ہم کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فی بروج مشیدہ، اگر تم بڑے بڑے برجوں میں بھی جا چکو گے تو موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ تو اب وہ کیا کہتے تھے ہم تو بہت سخت جان ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں وہ زور لگاتے تھے تو زمین میں دھنس جایا کرتے تھے، کہتے تھے آپ کو کوئی ہلا کے دکھایا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے ان کو تشبیہ بھی کھجور کے تنوں کی طرح دی کہ وہ اپنے پاؤں تک زمین میں دھنسے ہوئے تھے، ایسے اکڑ کر کھڑے ہوئے تھے کہ ہوا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو اتنا تیز زور پڑا ہوا کا کہ وہ اپنے ٹخنے ان کے ایسے ٹوٹ گئے اور وہ زمین پر کھجور کی طرح گرے پڑے تھے۔ تو اسی طرح ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی باقی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام ہے اور ان کی قوم سمود ہے، ان کا قالوا یا صالح، کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے ان کی عبادت سے جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو اس میں شک کرتے ہیں جو تم ہمیں کہتے ہو، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی کہا ہمارے اوپر عذاب لے، کوئی نشانی دکھا ہمیں، تو ہمارے سامنے کوئی اونٹ نکلے ہم جسے دیکھیں۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ پہاڑ سے اونٹنی، تو وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، کہا تم نے معجزہ طلب کیا تھا، اب معجزہ آ گیا، مانو۔ وہ نہیں مانے، اور جب کوئی قوم اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے، انکار کرتی ہے، پھر اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ تو فرمایا یہ اونٹنی ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہنا، آیۃ، یہ نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کسی نے چھوڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی پونچھیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اس اونٹنی کے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، جب انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، فَعَقَرُوهَا، ٹانگیں کاٹ دیں، تو کیا ہوا، فَقَالَ، اب کہا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ اب تم 3 دن انتظار کرو، اللہ نے مولا دی ہے، 3 دن کے بعد خاتمہ ہے۔ فی دارکم 3 أيام،
وعد غیر مکذوب، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ جھٹلانے والا نہیں ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا، جھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پھر ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا، اتنی سخت چیخ کہ ان کے کان کے پردے جیسے نہیں پھٹ جاتے، اتنی تیز چیخ آئی۔ اور وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سور پھونکے گی، وہ ایک آواز ہوگی، ساری مخلوقات مر جائیں گی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیجی، اور وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں ایسے تھے کہ لم یغنوا فیہا، جیسے یہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں، کھایا ہوا بھس کی طرح ہو گئے۔ جیسے ہم چارہ نہیں ہے، وہ کھایا ہوا جانور کھاتے ہیں جس میں کوئی چیز، تو ایسے پڑے ہوئے تھے کوڑا کرکٹ کی طرح، اور سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، کہا لوط علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں مانے، اور ان کی قوم بہت برائی کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورے کر، بہت سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے آئے اور آ کر انہیں سمجھایا، تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ فرشتوں کو بھی ناؤذ باللہ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور کہنے لگے ہم تو ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کریں گے۔ تو انہوں نے سمجھایا بھئی اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، میرے مہمان ہیں، کیوں تمہیں مجھے جو ہے وہ ذلیل کرتے ہو؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی عورتیں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے جو ہے وہ پریشان نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی اچھا انسان نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہا تو جانتا ہے ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تھا قالوا یا لوط، اے لوط پریشان نہ ہو، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تو تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فرشتے ہیں، لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ اب ہم تو اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں، ان کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کہا یہ صبح قریب ہی ہے بس اب۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا، اور ان کے اوپر کیا اللہ نے عذاب بھیجا، پھر جو نیچے والی زمین تھی وہ اوپر لے جا کر پھینک دی، الٹ دی ان کی بستی کو، اوپر والے حصہ نیچے کو کر دیا۔ پھر وامطرنا علیہا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، حجارۃ من سجیل منضود، ایک ایک لکھا ہوا ان کا نام، ایک ایک پتھر ان کے اوپر پھینکا گیا، نشان زدہ۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور اللہ کہتا ہے وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں تھا، وہ عذاب وہ ان پر پکا ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بھی کون سی برائی کے اندر تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنے میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ دو سارے کام۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں ایسے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ عذاب اللہ کا گھیرے ہوئے ہے۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء، آج ہمارے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، چیزوں میں کمی بیشی کر کے بیچنا، لینا دینا، فراڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں ترتیب وار، اور بتایا ہے انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ گناہ کیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ اور آج ہم سارے گناہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن تو اس لیے آیا تھا، ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تاکہ ہم یہ گناہ چھوڑ دیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں ان واقعات کو سننا، پڑھنے کے بعد پھر ہم نے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، تو پھر ہی فائدہ ہے۔ فرمایا ولا تعثوا في الارض مفسدين بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ میں تمہارا کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جب حکم آ گیا تو تم مومن ہو تو بچو گے، ورنہ
تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول، بہت زیادہ چیزیں تو ایسی ہیں تیری باتیں جو ہم اکثر سمجھ نہیں آتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تیری فلسفی، ہم تو اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہمیں کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے درمیان میں بہت کمزور سمجھتے ہیں، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے، نہ تیرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ لوگ ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور کہنے لگے ہم تو تمہیں بہت کمزور سمجھا ہے، اگر تیری برادری نہ ہوتی نا، یہ تھوڑے بہت تو اچھا ہے، ہم تمہیں تھوڑا سمجھتے ہیں، لیکن کیا کرتے، پھر ہم تمہیں رجم کر دیتے مار مار کے، نعوذ باللہ، پتھر مار مار کے سنسار کر، وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے اوپر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب قوم نے اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں، اللہ نے کہا اچھا، کہا اے شعیب تو چلے جا، آج ہم تجھے نجات دیں گے، والذین آمنوا معه برحمت، اور جو تیرے ساتھی ہیں مومنین ہیں ان کو بھی ہم اپنی رحمت سے بچائیں گے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی چیخ کا عذاب بھیجا، ظلموا الصَّيْحَةَ چیخ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر وہ ایسے گھر میں پڑے تھے اس حال میں صبح کی جیسے کٹا ہوا چارہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ کیا جو پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ان واقعات کا مقصد بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید، اے نبی ہم نے یہ جو بیان کیا چند بستیوں کے قصے، یہ کیوں ہیں، وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں، یہ خبریں دیتے ہیں رسولوں کی، مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پچھلے نبیوں کے اوپر کتنی تکلیفیں آئیں اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر عذاب آیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دل کو تسلی دینا، فی ھذا الحق و موعظۃ و ذکر للمؤمنین، اور یہ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے ان واقعات کو بیان کرنے کا، ان قصص کو انبیاء کے، تاکہ مومن جو لوگ ہیں ایمان والے ہیں وہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور یاد دہانی کے طور پر کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنے ہیں ورنہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان واقعات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر ان کے اندر جو برے کام ہیں انہیں چھوڑنے اور جو اچھے کام ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔